الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت جو ہے حضرت سلمان فارسی یا عراقی کہتے ہیں سلمان محمدی، لیکن ہمارے پاکستان میں مشہور جو ہے سلمان فارسی ہے، چونکہ آپ ایران کے رہنے والے تھے۔ ایران اصفہان، ایک شہر ہے اصفہان کے رہنے والے تھے۔ سلمان فارسی حضرت حذیفہ یمانی، بڑے مقبول صحابی ہے حذیفہ یمانی، اور تیسرے جو صحابی ہے عبداللہ جابر عبداللہ بن انصاری، یعنی جنہوں نے حدیث قصہ کی روایت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جو حدیث قصہ روایت بیان کی ہے وہ جابر سے کی ہے۔ جابر سے یعنی اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں کہ بی کی بارگاہ سے انہوں نے حدیث قصہ کو لیا، اور آج ہم جو ہے اپنی محافل میں حدیث قصہ پڑھتے ہیں۔ سلمان فارسی بڑے پیارے صحابی ہیں، یعنی امام علی کے صحابی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلمان کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیتی، یہ جو سلمان، میرا خیال ہے کہ میں نے نہیں پڑھا، شاید کسی کے بارے میں کہا ہو، لیکن میں نے سلمان کے بارے میں پڑھا، اور معروف بھی سلمان کے بارے میں کہ سلمان جو ہے میری اہل بیت میں سے ہے۔ یعنی اتنا بڑا مقام حضرت سلمان نے پایا کہ رسول خدا نے کہا کہ یہ میری سلمان جو اہل بیت میں سے ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ لوگ بہشت کے طلبگار ہیں، یعنی جنت کے طلبگار ہیں، ہم سب بھی جنت کے طلبگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے طلبگار ہے کہ جنت جو ہے حسنین شرفین کی جاگیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی حسین کی جاگیر ہے، مولا حسن کی جاگیر ہے، کہ سب جو ہے وہ جنت کے بہشت کے طلبگار ہے، لیکن بہشت خود سلمان فارسی کی طلبگار ہے، یعنی اتنا بڑا مقام حضرت سلمان فارسی کے۔ پھر امیر المومنین، غالباً امیر المومنین سے ہے کہ کہا ایمان کے 10 درجے ہیں، ایمان کے، علی حیدر ایمان کے مولا نے فرمایا 10 درجے ہیں، 10 یعنی لیولز ہے، یعنی 10 درجے ہیں۔ جو کمبر ہے، کمبر وہ 8ویں درجے پر ہے، 8 لیول پر ہے، 8ویں درجے پر ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ابو ذر ہے وہ 9ویں درجے پر ہے، کہ سلمان آخری یعنی 10ویں درجے پر ہے ایمان کے، ایمان کے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا، اگر مجھے اجازت دے شان بھائی۔ مولا علی علیہ السلام جب ایک ظلم و ستم ہوا میرے آقا پر، وہ مشیت پروردگار تھی کہ مولا علی علیہ السلام کس کی جرت ہے کہ علی کی گردن میں رسی ڈالیں، لیکن لہٰذا مشیت پروردگار تھی، اور میرے مولا علی کا امتحان تھا جیسے مولا حسین کا بھی امتحان تھا، تو ان ظالموں نے کیا کیا، مولا علی کی گردن میں رسی ڈالی، یعنی جب گھر میں آئے بی کی بے حرمتی کی تو علی کی گردن میں رسی ڈالی اور کھینچا، علی کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ اس وقت اصحاب موجود تھے، مولا علی علیہ السلام کے صحابی بھی موجود تھے۔ خاص جو واقعہ بیان ہوتا ہے کہ وہ 4 صحابی جن کو ہم یاد کرتے ہیں، یعنی کمبر، ابو ذر اور سلمان فارسی اور جناب مقداد، کہا یہ چاروں موجود تھے اس وقت۔ ایک صحابی ایسا ہے کہ جس نے تلوار نیام سے باہر نکالی ہوئی تھی، بالکل نیام سے تلوار تیار تھا، بالکل تیار تھا۔ دوسرا صحابی مولا علی کے قدم با قدم چل رہا تھا، یعنی جیسے مولا علی علیہ السلام چل رہے تھے قدم رکھتا تھا مولا علی علیہ السلام کے قدم پر۔ ایک صحابی ایسا تھا، یعنی تیسرا صحابی، ان چاروں میں سے ایک صحابی ایسے تھا کہ جو مولا علیہ السلام کے آگے چل رہا تھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھی۔ لیکن چوتھا صحابی حضرت سلمان فارسی، چونکہ ہم حرم میں کھڑے ہیں، حضرت سلمان مولا علی کی گلے میں رسی ہے، کھینچ کر لے جا رہے ہیں، یہ سلمان فارسی ٹوپی بن رہا ہے، وہ کھجور کے ہوتے ہیں نا، پتے ہوتے ہیں، اس کی آرام سے بیٹھا پرسکون ٹوپی بن رہا ہے۔ جب مولا کو لے گئے تو یہ چاروں صحابی بیٹھے، پوچھا کہ بھئی تم نے تلوار کیوں اٹھا رکھی تھی ایسے نیام سے باہر؟ مولا نے تو جہاد کا حکم نہیں دیا۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے مولا جہاد کا حکم دیتے، تلوار چلانے کا حکم دیتے اور مجھے دیر ہو جاتی، میں نے پہلے سے ہی تیاری کی ہوئی تھی، تلوار نکالی۔ جیسے کہ ابھی بھی ہم لوگ جانتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے جوتے پہن کر سوتے ہیں، ریڈی ہو کے سوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مولا کا ظہور ہو جائے اور ہمیں دیر نہ ہو جائے کہ جوتے ڈھونڈنے میں، یعنی تیاری کرنے میں۔ ایسے بھی
اس زمانے میں بھی جو ہے دیوانے ہے. کہا دیر نہ ہو جائے اس لیے میں آلریڈی جو تلوار نکال رکھی تھی. کہا کہ ٹھیک ہے آپ پیچھے کیوں چل رہے تھے؟ کہا کہ دیکھو جیسے میرے مولا چل رہے تھے میں تو مولا کے قدم پہ قدم رکھ رہا تھا, جیسے میرا مولا چل رہا تھا میں بھی ویسے چل رہا تھا. اوکے آپ آگے کیوں چل رہے تھے؟ اور علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی تھی. کہا کہ میں نے اس لیے مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ مولا زبان سے جہاد کا حکم نہ دیتے, آنکھوں سے اشارہ کرتے کہ جہاد کرو, اس لیے. کہا ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی, تینوں کی بات سمجھ میں آ گئی. سلمان فارسی تم کیا کر رہے تھے؟ کوئی ایکشن نہیں, نہ مولا کے پیچھے, نہ آنکھوں میں آنکھیں, نہ تلوار نکال رکھی ہے. آپ آرام سے بیٹھے ہوئے پرسکون بیٹھے ہوئے ٹوپیاں بن رہے ہیں. تو سلمان فارسی نے جواب دیا, کہا کہ میں نے مولا کے چہرے کی طرف دیکھا تو علی کا چہرہ پرسکون تھا, لہٰذا سلمان بھی پرسکون تھا. یعنی جب میرے آقا اس سرام میں نہیں ہے, آقا کی گردن میں رسی ہے, مولا مطمئن ہے, لہٰذا میں بھی مطمئن تھا. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ ایمان کے درجات ہیں. ابھی کچھ لوگ, میں ضرور حاشیہ لگاؤں, ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں علماء کرام میں اختلاف ہوتا ہے, یعنی مجتہدین میں کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ ایمان کے درجے ہیں. اب یہ چاروں کے چاروں صراط مستقیم پر ہے, علی کے راستے پر ہے, لیکن چاروں کی روش, چاروں کا ظرف, چاروں کا ایمان جو ہے وہ مختلف ہے. اور ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ اگر ابو ذر تم 9ویں درجے پر ہو, ابو ذر اگر تم جان لو کہ سلمان کا مقام کیا ہے یعنی اس کا ایمان کیا ہے, اگر سلمان تم پر اپنا ایمان ظاہر کر دے تم سلمان کو قتل کر دو گے. یعنی یہ عرفان کی منزلیں ہیں, یہ عرفان کی منزل. ایک بار صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. حضرت جابر عبداللہ بن انصاری بہت جلیل و قدر صحابی ہے, رسول خدا کے صحابی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر عطا کی کہ آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام کا دور دیکھا. یعنی آپ رسول خدا, مولا علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام کا دور دیکھا. اور رسول خدا نے کہا تھا جابر تمہاری اللہ آپ کو طول عمر عطا کرے گا, جن کے مقام پر کھڑے ہیں جابر آپ کو اللہ تعالیٰ بہت طول عمر عطا کرے گا جب تم میرے 5ویں بیٹے سے ملنا جس کا نام میرے نام پر ہوگا. یعنی محمد جس کا نام میرے نام پر ہوگا تو میرا سلام میرے بیٹے کو دے دینا. اور حضرت جابر وہی امانت لے کر, سلام کی امانت لے کر, اور جب آپ کو پتہ چلا امام محمد باقر علیہ السلام کا تو آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو آپ کی جو پلکیں تھی وہ ایسے یعنی اٹھ نہیں رہی تھی, اتنے ضعیف ہو چکے تھے. تو آپ نے اپنی پلکوں کو اٹھایا, اور چونکہ ابھی دیکھا نہیں تھا, ابھی بچے تھے امام محمد باقر علیہ السلام, اپنی پلکوں کو اٹھایا اور کہا کہ السلام علیکم یا بنا رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا رسول کی امانت ہے, رسول نے آپ کو سلام دیا تھا کہ میرے 5ویں بیٹے محمد کو سلام کرنا. جابر عبداللہ بن انصاری روایت جو حدیث قصہ ہے وہ بھی بیان کی, اور ایک اور فضیلت بیان کروں پھر میں زحمت جو ہے تمام کرتا ہوں. حضرت جابر عبداللہ بن انصاری کربلا کے پہلے زائر ہے, یہ بڑی فضیلت ہے, کربلا کے پہلے زائر, یعنی ابھی حضرت زینب کربلا میں نہیں آئی, امام سجاد بھی اس طرح سے کربلا میں نہیں آئے. سب سے پہلے جنہوں نے امام حسین کے قبر کی زیارت کی ہے وہ حضرت جابر عبداللہ بن انصاری ہے. اور جب آپ نے وہ زیارت کی تو ادھر سے قافلہ, پہلے آپ نے زیارت کی تو قافلہ جو اہل بیت کا, جب رہائی ملی تو قافلہ اہل بیت کا آ رہا تھا, تو پھر حضرت جابر نے کہا اپنے غلام سے کہ دیکھو دیکھ دھول اٹھ رہی ہے, خیر ہے, ہو سکتا ہے کوئی دشمن تو نہیں ہے, کوئی دشمن کے سپاہی تو نہیں ہے. پھر کہا کہ نہیں دشمن کے سپاہی نہیں محسوس ہو رہے. پھر آہستہ آہستہ جب امام قریب آئے تو پھر جابر کو دیکھا, کہا کہ جابر مبارک ہو آپ کو کہ آپ قبر حسین کے سب سے پہلے زائر بن گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے پہلی جو زیارت کرنے والے جو ہے
وہ حضرت جابر عبداللہ بن انصاری. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے.